کڑا احتساب نظام ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے، کوئی بھی فرد بالا تر نہیں ہو سکتا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا دو ٹوک پیغام۔ احتساب میں کسی قسم کی جانبداری استثناء کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فوج منظم ادارہ ہے، اس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے باور کرا دیا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں، جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف قانونی کارروائی میں تعاون کرتی رہے گی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے خطرات پر آپریشن حکمت عملی پر غور۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم دشمن قوتوں، پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فورم کا سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر اسپیس کے تحفظ پر زور۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی خلاف ورزیوں کے شکار عوام سے اظہار یکجہتی۔ تحریک آزادی شہر کے شہداء کو خراج عقیدت، اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ اگلے ماہ پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ یہ دورہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پہلے حصے کے تحت چینی وزیراعظم 14 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے، پاک چین تعلقات اور دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ دوسرے حصے میں چینی وزیراعظم 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ IMF پیکج کے لیے پیش کے اقدامات کر رہے ہیں، شرائط وقت پر پوری ہو جائیں گی، یہ ملک کی تاریخ کا آخری پروگرام ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، بولے باتوں اور پیپر ورک سے زیادہ عملی اقدامات نظر آنے چاہیے۔ آمدن بڑھانی ہے اور اسمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے، رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے ساتھ قرضی قرضے کم کریں گے۔ کابینہ اجلاس میں نیشنل فرانسک ایجنسی کے قیام کے لیے قانون سازی کا نیا مسودہ منظور، مختلف ممالک سے معاہدوں کا فریم ورک بھی پاس، بین المذاہب ہم آہنگی کی پالیسی مؤخر۔ پنجاب حکومت کا بجلی بل پر سبسڈی دینے پر IMF کا اعتراض، وزارت خزانہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ مطالبہ کیا کہ توانائی سبسڈی فوری بند کی جائے، کوئی صوبائی حکومت ایسی سبسڈی دے سکتی ہے، نہ ہی ترقیاتی پروگرام پر کٹ لگا کر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق صوبائی سبسڈی جاری رکھنے سے IMF کا پیکج خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ IMF کو ٹارگیٹڈ سبسڈی پر اعتراض نہیں، BISP کے ذریعے سبسڈی دی جا سکتی ہے۔ ایکنک نے 178 ارب 10 کروڑ روپے مالیت کے 6 میگا پروجیکٹ سے منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، صحت، زراعت، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے 6 منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور کے قیام کی بھی منظوری۔ MKM نے مطالبات کی فہرست وزیر اعظم کو تھما دی۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے والے معاہدے یاد دلا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مطالبات پر تیزی سے عمل درآمد کی یقین دہانی۔ MKM نے وزیر اعظم سے بجلی کے نرخوں میں کمی، کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ڈیولپمنٹ پیکیجز پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو طے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اعظم رشید تارڑ، سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، امین الحق، رانا ثناء اللہ اور جاوید حنیف کی شرکت۔ BNP سربراہ سردار اختر بینگل کا صدر اور وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار، قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی، ایوان میں بلوچستان کے معاملے پر کوئی سنجیدہ نہیں، اسمبلی میں بات نہیں سنی جاتی تو بیٹھنے کا فائدہ کیا، اس سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان کھول لیں۔ اختر بینگل نے شکایات گنوا دیں، کہا کہ مستعفی ہونے پر 65,000 لوگ ناراض ہوں گے، سب سے معذرت بھی کر لی۔ فیض حمید کی ساری کہانی کا کھرا بانی PTI کی طرف جاتا ہے۔ بانی PTI جو کچھ کرتے رہے ہیں، فیض حمید اس سے باخبر ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی TV سے گفتگو، مزید کہا کہ معاملات اب زیادہ عرصے معلق نہیں رہیں گے، چند دنوں میں طے ہو جائے گا۔ اختر بینگل کے خدشات دور کرنے چاہیے،
بلوچستان کی بہتری کے لیے کئی مواقع ضائع کیے گئے، صوبے کی محرومیت سے دشمن عناصر کو تقویت ملی، ان وجوہات کو ختم کرنا چاہیے جس سے بلوچستان میں مسائل ہیں۔ نئے مشیروں اور معاونین خصوصی کی تعیناتی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی میں ڈیڈ لاک برقرار، 5 روز گزرنے کے بعد بھی گورنر نے اسمبلی پر دستخط نہ کیے۔ ذرائع گورنر ہاؤس کا کہنا ہے کہ مالی مشکلات کے باعث مزید معاونین کی تقرری صوبے کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے 1 مشیر اور 3 نئے معاونین خصوصی کی تقرری کی سمری بھیج رکھی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، صوبے کے میئرز، ڈسٹرکٹ چیئرمینز اور بلدیاتی نمائندوں کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات، لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کے بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات منتقل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی، مزید کہا صوبے کا ریونیو بڑھا کر بلدیاتی اداروں کے ذریعے خرچ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی 10 ستمبر کو دوبارہ ملاقات کی بھی یقین دہانی۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بل کی مخالفت کی، کہا آئین کے تحت ایسی ترمیم صرف حکومت لا سکتی ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ سال میں 155 دن، بھارت میں 190 دن کام کرتی ہے۔ مقدمات کا التوا ختم کرنے کے لیے کام کرنے کے دن بڑھانے کا مشورہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے بل کو فی الحال مؤخر کر دیا۔ وزیر قانون اعظم علی تعالیٰ نے بھی ججز کی چھٹیاں کم کرنے کی حمایت کر دی، یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت نے فی الحال ججز کی تعداد بڑھانے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، معاملے کو تفصیل سے دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ میں عوامی نوعیت کے مقدمات 9 ججز پہ مشتمل بینچ سنے گا۔ متاثرہ فریق فیصلے کے خلاف 30 روز میں اپیل دائر کر سکے گا۔ نور عالم خان نے آج خود نوٹس کے اختیار سے متعلق آئینی ترمیم کا بل پیش کر دیا۔ توہین عدالت کی منسوخی کے قانون کا بل بھی پیش، اسپیکر ایاز صادق نے دونوں بل قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کو بھجوا دیے۔ اپنے خطاب میں نور عالم خان نے کہا کہ سوموٹو اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا، جتنے سوموٹو لیے گئے ان میں سیاسی لوگوں کو سزائیں دی گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، قیمتیں 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $3.77 کی کمی سے $73.75 اور امریکی خام تیل کی قیمت $3.21 فی بیرل کی کمی سے $70.34 ہو گئی۔ امریکہ اور چین کے معاشی سرگرمیوں میں سست روی سے آئل مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہوئی۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں، مختلف علاقوں میں 5 بچے سیلابی پانی کی نظر، اموات کی مجموعی تعداد 39 ہو گئی۔ بارشوں کے باعث 800 مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ قلعہ سیف اللہ میں کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلے قریبی آبادیوں، فصلوں اور باغات میں داخل، کئی اہم شاہراہیں، ریلوے ٹریک بھی بہہ گئے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والی N65 ہائی وے کئی مقامات پر سیلاب سے متاثر۔ سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی صورتحال ابتر، بدین اور عمر کوٹ میں بارش سے نشیبی علاقے زیریاب، کماس اور مرچ کی فصلیں شدید متاثر، پہلے سے کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کو بھی مشکلات، آبادی کے علاقے میں بجلی غائب۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی موسلادھار مونسون کا سپیل، نشیبی علاقے زیریاب۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ کراچی میں بھی کالی گھٹائیں پر تولنے لگیں۔ شوگر ملز کی جانب سے 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا کوٹا پورا نہ کورنگ کرنے کی خبریں مسترد۔ شوگر مل ایسوسی ایشن کے مطابق پاک افغان بارڈر گزشتہ کئی روز سے بند، تجارت رکی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی پاک افغان بارڈر پر 6000 چینی کے کنٹینرز کھڑے ہیں۔ کنٹینرز دونوں ملکوں میں تجارت کی بندش کے باعث رکے ہیں۔ حکومت سے پاک افغان بارڈر کی بندش کا معاملہ فوری حل کرنے کی درخواست، واضح کر دیا کہ سرپلس اسٹاک کی برآمد تک شوگر ملز نیا کریشنگ سیزن شروع نہیں کر سکتی۔